الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے سلیم اللہ صاحب کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ بجلی کی چوری کرتے وقت یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ واپڈا مہنگی بجلی فروخت کرتا ہے یا جعلی بل بیچتا ہے اور بہت زیادہ بجلی مہنگی ہو چکی ہے تو اس لیے ان کو مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا کوئی عذر جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس طرح کا کوئی عذر نہ تو اس دنیا کے اندر قابل قبول ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر اس طرح کا کوئی عذر یا حجت جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے۔ بجلی کی چوری یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ قومی جرم ہے، یعنی یہ پوری قوم کی ملکیت ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے اندر خرد برد کرتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی جعلسازی کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے یہ عذر کسی طرح درست نہیں ہے کہ اس کا بل زیادہ آتا ہے یا کوئی جعلسازی کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا جواب دہ ہے۔ کسی دوسرے شخص کے جرم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا۔ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر انفرادی طور پر حاضر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون اور ایک ضابطہ یہ بیان کیا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ ہر شخص اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر حاضر ہوگا، اور کسی دوسرے شخص سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے فلاں جرم کیوں کیا۔ اور عام طور پر ایک بہانہ یا عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ سارا معاشرہ جو ہے یہ بگڑا ہوا ہے اور معاشرے کے اندر یہ جرم بالکل عام ہو چکا ہے، تو اگر میں نے یہ کام کر لیا تو کون سا بڑا جرم ہے۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، اور شیطان مختلف طریقوں سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، سامنے سے، ہر طرف سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا گمراہی کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ سارے لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ جرم کر رہے ہیں، تو تم نے اگر کر دیا تو کون سا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ان شیطانی دھوکوں کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور اس سے ایک مجرمانہ قسم کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص جرم کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی عذر یا ایسی کوئی بات پیش کر سکتا ہے کہ فلاں عذر کی وجہ سے میں نے یہ جرم کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر اس قسم کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے یا ناانصافی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کے اندر خیانت کروں یا چوری کر کے میں اس کا جواب دے سکوں۔ ظلم کا جواب جو ہے وہ چوری اور خیانت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ظلم کے انسداد کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص بدعنوانی کرتا ہے اور کوئی شخص کام چوری کرتا ہے اور مالی بے ضابطگیوں کا شکار ہے تو ایسے ملازمین کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے، متعلقہ محکم کے افسران کو شکایت کی جائے، محکمہ احتساب کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ شکایت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس عذر کی بنیاد پر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یہ عذر مل گیا ہے کہ میں بجلی چوری کر سکتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایسی چیزوں کے بارے میں جو پوری قوم کی ملکیت ہیں اور اجتماعی مال ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا، من یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، جو شخص اجتماعی مال کے اندر بالخصوص مال غنیمت کے اندر خیانت کرتا ہے تو اس خیانت کے ساتھ قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں تم کو اس صورتحال میں دیکھوں کہ کسی شخص کی گردن پر اونٹ ہو اور بلبلا رہا ہو، اور کسی کی گردن پر گھوڑا ہو اور وہ ہنہنا رہا ہو، کسی کی گردن پر بکری ہو اور
وہ آوازیں نکال رہی ہو، کسی کے اوپر کوئی جان اٹھائی ہوئی ہو، کسی نے کوئی سونا چاندی اور کپڑے اٹھائے ہوئے ہو، اور وہ مجھے آواز دے رہا ہو کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، حالانکہ اس وقت میں تمہیں یہ کہوں گا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر پہلے یہ بتا چکا تھا اور اس کی سزا بھی بتا چکا تھا، اب اس سزا سے بچانے میں آپ کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کے رسول بھی اس شخص سے جس نے دنیا کے اندر قومی املاک کے اندر خیانت کی ہوگی، کوئی چوری کی ہوگی، اجتماعی مال کے اندر، مال غنیمت کے اندر کسی قسم کا کوئی خیانت کی ہوگی، تو اللہ کے رسول کے سامنے بھی اگر وہ شخص فریاد کرے گا، شفاعت کے لیے کہے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں نے دنیا کے اندر تمہیں اس جرم کی سزا بتا دی تھی، اس کا انجام بتا دیا تھا، اب میں تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے اور نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول بھی وہاں پر اس طرح کے مجرم کی کوئی مدد نہیں فرمائیں گے۔ ایک دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ سنگین واقعہ ہے کہ جب خیبر کا علاقہ فتح ہوا تو اس میں مال غنیمت اکٹھا ہوا، مال غنیمت میں سے ایک حبشی غلام تھا، اس نے کمبل لے لیا اور بعد میں کسی کے تیر سے وہ غلام شہید ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول مبارک ہو، وہ غلام حبشی غلام جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ تو اس آگ کے اندر جل رہا ہے جو اس نے کل کمبل اٹھایا تھا مال غنیمت میں سے، اور وہ کمبل اب آگ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کے اندر وہ اس وقت جل رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک شخص شہادت کا مقام بھی پاتا ہے، لیکن اس نے مال غنیمت کے اندر، اجتماعی مال کے اندر کسی قسم کی اگر کوئی خیانت کی ہے تو اس کی سزا اسے لازماً بھگتنی ہے۔ اس چیز کے بارے میں دوسری ایک حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ جو شخص غنیمت کی خیانت کو چھپاتا ہے اور حاکم وقت کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے تو وہ بھی گناہ کے اندر اس خیانت کرنے والے کی طرح ہی شمار ہوگا جس نے وہ خیانت کی ہے۔ گویا کہ خیانت کرنے والا اور جس کے سامنے خیانت کی جا رہی ہے، چوری کی جا رہی ہے، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مالی بدعنوانی جو ہے وہ کتنا سنگین جرم ہے اور اس کی کتنی سنگین قسم کی سزا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے عذر اور بہانے جو عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگ اس طرح کے ہیلے اور بہانے بنا کر کوئی جرم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے جرم کا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے وہ جرم کوئی ہلکا ہو جاتا ہے، بلکہ چوری، خیانت ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بڑی بدترین صورتحال ہے، اور اس کو جرم بھی نہیں تصور کیا جاتا، اور منکر کو اور گناہ کو گناہ تک تصور نہیں کیا جاتا۔ کسی معاشرے کے اندر بگاڑ کی یہ انتہائی سنگین صورتحال ہوتی ہے کہ جب معاشرے کے اندر برائی کو برائی تصور نہ کیا جائے اور گناہ کو گناہ تصور نہ کیا جائے تو وہ معاشرہ بگاڑ کی انتہا پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس گناہ کی اور اس جرم کی سنگینی کا احساس بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ایسے لوگوں کے سامنے یہ معاملہ پیش کرنا چاہیے جو لوگ اس کو قانون کی گرفت کے اندر لے سکتے ہیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی اس کا احتساب ہو سکے اور آخرت کے اندر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ كل أيام الصعب